بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ہستی حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، جن کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور دور حاضر میں بہت زیادہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جن کے عقیدت و محبت میں بعض نے اتنا حد سے تجاوز کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بعض ان کے بغض میں، ان کے عداوت میں، ان کی دشمنی میں اس حد تک گر گئے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا اور ان کی تنقید کرتے رہے اور ان کے عیوب گنواتے رہے، یعنی ان کی مخالفت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اے علی، تمہاری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے کہ کچھ تمہارے عقیدت میں اس حد درجے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی تمہیں نبیوں سے افضل قرار دے گا اور کوئی تمہیں خدا بنا دے گا، یعنی وہ رفض کی طرف چلے جائیں گے، رافضیت کی طرف، اور دوسرے تمہیں اتنا گھٹا دیں گے کہ تمہارے فیصلے کو رد کر دیں گے اور تم پر مختلف قسم کے فتوے لگائیں گے، شرک تک کے فتوے، یا تمہاری شان کی تنقیص کریں گے، تمہارے شان کو گھٹانے کی اپنے تئیں کوشش کریں گے، حالانکہ آپ کی شان کو تو اللہ نے اور اس کے رسول نے اتنا بلند کر دیا ہے، کوئی گھٹائے بھی تو گھٹا نہیں سکتا۔ مولا علی کی شان تو بڑی بلند اور افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یعنی یہ دوسرا جو تنقیص والے لوگ ہیں وہ خارجی ہیں، اور اہل سنت یہ حق پر ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو چونکہ آج ہماری گفتگو کا عنوان حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے اب ہم ان کے ہی حوالے سے یہ گفتگو کریں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت یعنی بعثت نبوی سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور والد گرامی جناب حضرت ابو طالب ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو نا ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہیں جن کے بطن سے ہاشمی پیدا ہوا، یعنی وہ بھی ہاشمی اور جناب حضرت ابو طالب بھی ہاشمی تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کہا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، اور مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور تربیت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ حافظ ابن عساکر مختصر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ نظرت فی علی 300 آیات، کہ حضرت علی کی عظمت و شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی، 300 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادت، کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بعض روایات میں آیا
کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو لیکن ہو سکتا ہے بھائی کسی بعض ایسے ہوتے ہیں جو علی گزرتے ہوں تو وہ سامنے سے تو نہ دیکھ سکے، چہرے کو نہ دیکھ سکے، تو پشت سے دیکھاؤ. تو پھر دوسری حدیث اس طرف ہے کہ النظر الی علی عبادت، میرا علی تو اتنا عظیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، پشت سے دیکھو، جیسے بھی دیکھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور عزیز دوستو، بعض لوگ اس پہ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، حضرت علی کو خالی دیکھنا عبادت ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا کہ کعبہ معظمہ میں بیٹھ کر اور کچھ بھی نہ کرے، فقط کعبہ معظمہ کو دیکھے، صرف عبادت، اس کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کر ان کو مسکرا کر دیکھنا یہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. ارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، وہ کعبہ معظمہ جس کو دیکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا کیوں نہ عبادت کا ثواب دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ النظر الی علی عبادت، کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت علی کی طرف دیکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن پوچھا، بابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو ہے علی کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، بس میں علی کو ہر وقت اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ عبادت کا اجر و ثواب حاصل کروں. یہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے. اس پر بھی کسی کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان دو احادیث کو دیکھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ کامل ایمان کی علامت ہے. اور پھر حضرت علی کے لیے میں نے کہا کہ حضرت علی سے محبت کرنا بھی ایمان کا جزو لا ينفک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب علیا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور کہا کہ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی. گویا علی کی محبت رسول کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. تو بین السطور یہ ثابت ہوا کہ اللہ سے بھی اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے علی سے محبت کرنا ہوگا. علی کی محبت ہی بنیاد ہے، جبھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بڑی معروف ہے، جسے غدیر خم کی حدیث کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس میں بھی بڑے عجیب و غریب کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ بھئی مولا کیوں بولتے ہیں، مولا تو صرف اللہ ہے، مولا تو صرف اللہ ہے. بھئی مولا کے ایک ہی معنی تو نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں. مولا کے معنی سردار کے بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی محبوب کے بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کیا بات ہو گئی؟ اور میں آپ سے سچی بات عرض کروں، میں صرف اختصار کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ مولانا ہے یہ دو حصے اس کے، ایک لفظ مولا ہے اور دوسرا نا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ کتاب نا یعنی ہماری کتاب، تو جب ہم کہتے ہیں مولانا یعنی ہمارا سردار. اب یہ جو مولا ہے یعنی اس کا سردار، بس یہ معنی ہے. اب آپ دیکھیں ہم مسجد کے کسی عام امام کو بھی مولانا صاحب کہتے ہیں، اور یہاں تو ایسے لوگ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتے ہیں جن کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. وہ دین دشمنوں کے ساتھ بھی کھڑے رہے اور کھڑے ہیں، اس قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہیں، قوم کا خون چوسنے والے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے، نام نہاد حکمرانوں کے کاسلیسی کرنے والے اپنے آپ کے ساتھ مولانا لگاتے ہیں. کتنے مولانا ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں؟ تو ان کو مولانا کیسے جائز ہے؟ تو جب ان کو مولانا کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارا مولا،
تو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے جا کر پہلے مبارکباد دی حضرت مولا علی کو کہ اے ہمارے مولا تمہیں مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو مولا ڈکلیئر کر دیا تو پھر کسی کو کیا پریشانی ہے کہ آپ کو مولا تسلیم نہ کرے۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کو مولا ہی سمجھتے تھے۔ اور میں آپ سے صحیح عرض کروں، حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہا کہ ہمیں اگر مومن و منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے۔ آج بھی معیار اور کرائٹیریا اور کسوٹی یہی ہے۔ اگر نفاق جانچنا چاہتے ہو کہ کس کے سینے میں دل میں نفاق ہے، کون نفاق منافق ہے، عملی منافق ہے، اگر یہ جانچنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ کر دیکھیں۔ اصحاب رسول کہتے ہیں ہمارا کام یہی تھا کہ جس کے دل میں حب علی پاتے اسے مومن جانتے، اور جس کے دل میں بغض علی دیکھتے ہم اسے منافق جانتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کننا ننور اولادکم بحب علی، کہا کہ ہم اپنی اولادوں، اپنے بچوں کو، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو حب علی سے منور کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو محبت علی کا درس دیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول تو حب علی کا درس دیں، تو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی حب علی کا درس دیں، محبت علی کا درس دیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، یعنی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جس طرح بھائی تھے، ساتھی تھے، اسی طرح اے علی تم بھی میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔ اور حضرت علی نے ہر محاذ پر، ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ فاتح خیبر ہیں، وہ دروازہ جو کئی لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے بازو سے اٹھا کر خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح دے گا۔ اور صبح تمام اصحاب کے دلوں میں یہی خواہش مچل رہی تھی کہ شاید آج کا علم اور آج لشکر کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب اس وقت لشکر کے سپاہیوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تو مولا علی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو اصحاب نے کہا کہ ان کے آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کا شکار ہے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو کہا ان کو بلائیے۔ حضرت علی کو بلا کر پھر حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن حضرت مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ آپ کی آنکھیں شفا یاب ہوئیں اس لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور آپ نے علم پھر مولا علی کے ہاتھ میں دیا، اور پھر ایک ہاتھ پر علم تھام کر اس کے بعد جب آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ اور آخر میں یہ بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے بھی ہمارے کچھ ساتھی یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مزار نہیں ہے اور یہ نجف اشرف میں بس ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لاش کی اور میرے جسد کی لوگ بے ادبی کریں گے۔ ارے جس لاش اصحاب کی، بعض لاشوں کی حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے اتار دیے، ایک صحابی کے لاش کو بچانے کے لیے شہد کی مکھیوں کا پورا ایک جھنڈ بھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو کس کی جرت ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی اور جسد اقدس کی بے حرمتی کر سکے؟ یہ کمزور روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے جسد کو اور میرے لاش کو اونٹ پر رکھ دو اور وہ کہیں بھی چلی جائے گی تو بس خود بخود ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بھی کوئی تیل گر گیا تھا زمین پر تو لہٰذا میں نے زمین سے وہ تیل نچوڑ کر نکالا تو زمین نے مجھے کہا کہ علی تو نے میرے اندر آنا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات کی بڑی عظم و شان ہے، بڑی عظم و شان ہے، اور ہم جیسے گناہ گار خطا کار تو صرف واسطہ علی دے کر بخشے جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا جس کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق شدہ پرچی ہوگی۔
تو ذرا اتنی عظیم ہستیوں کے لیے یہ بات کہنا کہ ان کا مزار نہیں ہے، ان کا جسد کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، کسی کو کنفرم نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کے ایمان کی بقا کے لیے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک حب علی میں فنا کر دیں اور ہر وقت یہ حضور نے بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آج ہم نے اس سے کچھ خوشہ چینی کی ہے، اس لیے ذکر علی کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری اور سخاوت سے ہمیں بھی کوئی حصہ عطا فرمائے، اور شرق سے لے کر غرب تک اسلام کے نور کا اجالہ پیدا فرمائے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔